کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی شخص کا جنازہ دفنایا نہ جا سکے؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زمین بار بار اپنا منہ بند کر لے جیسے کسی کے لیے سخت ناراض ہو؟ یہ کوئی داستان نہیں، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک ایسے بیٹے کا جس نے ماں کو ٹھکرایا، گالیاں دی اور آخرکار ایسی بد دعا لی کہ قبر بھی اس کا بوجھ نہ سہ سکی۔ یہ ہے ایک عبرتناک انجام۔ ماں کی آنکھوں سے گرا ہوا بیٹا رب کی رحمت سے بھی دور ہو گیا۔ یہ کہانی ہے بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی، جہاں ایک نیک اور صابر عورت اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ شوہر کی اچانک موت نے جیسے اس کی دنیا اجاڑ دی۔ اب وہ عورت اکیلی رہ گئی، 2 بچے اس کا سہارا تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کو تعلیم دی، اسے پڑھایا لکھایا، نوکری دلائی اور پھر بڑی خوشی سے شادی بھی کی۔ اب وہ اپنی آخری امید یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ شروع کے دنوں میں بیٹا بہت فرما بردار تھا، ماں کی ہر بات مانتا، ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا، اس کے لیے دوائی لاتا اور رات کو چپ چاپ ماں کی خدمت کرتا، پیر دباتا۔ مگر پھر شادی ہوئی اور ایک نئی شخصیت گھر میں آئی، بیوی جو بظاہر مذہب تعلیم یافتہ بھی تھی، مگر دل میں غرور، زبان میں زہر اور کردار میں کرواہٹ چھپی ہوئی تھی۔ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ماں کو سانس کی بیماری لگ گئی۔ وہ اکثر کھانستی رہتی، کبھی پانی مانگتی تو کبھی دوائی۔ بیٹا مصروف ہو گیا کام کاج میں، بیوی نے تانوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ہماری ماں بیمار نہیں، ڈرامے کرتی ہے۔ ایک دن ماں نے پیاس کے مارے پانی مانگا تو بیٹے نے کہا، بیگم ماں کو پانی دے دو۔ بیوی نے پانی کا گلاس اٹھایا اور غصے میں گرا دیا۔ پانی ماں کے کپڑوں پر گرا اور ماں کے دل پر ایک گہرا زخم۔ دھیرے دھیرے بیٹے کے دل میں بھی سختی آ گئی۔ ایک دن ماں نے پھر پانی مانگا، بیوی نے جھڑک کر کہا، اپنے پاؤں سے جا کے پی لو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے کیا تمہاری؟ بوڑھی ماں کپ کپاتی ٹانگوں سے اٹھی اور گھرے تک پہنچی۔ پانی نکالتے وقت گھڑا ہاتھ سے چھوٹا اور وہ ٹوٹ گیا زمین پر گر کر۔ ٹانگ زخمی ہو گئی، بہو آ گئی اور زور سے کہا، اندھی ہو گئی ہو، توڑ دیا گھڑا، اب تیرا باپ لا کر دے گا۔ ماں صبر کرتی رہی۔ بیٹا گھر آیا، بہو نے شکایتوں کا پلندہ کھولا۔ بیٹا غصے سے ماں پر چلایا، اس کے برتن علیحدہ کیے اور کہا، اب تو نیچے بیٹھ کے کھایا کر۔ جانوروں کی طرح بہو خوش ہوئی۔ بیٹا ماں پر چیختا، گالیاں نکالتا، یہاں تک کہ اس نے کہا، اس کتی کو کچھ ڈال دو، کب سے بھوکی پڑی ہے۔ یہ سب سن کر ماں کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا، بیٹا میں جا رہی ہوں، اب اس گھر میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں، لیکن جا رہی ہوں تو ایک دعا دے کر جا رہی ہوں، جب تم مرے تو قبر بھی تجھے قبول نہ کرے۔ ماں چلی گئی، کوئی نہ پوچھا نہ روکا۔ وقت گزرا اور ایک دن وہ بیٹا شدید بیمار ہو گیا، جسم پر سوجن، چہرہ سیاہ اور سانسیں بند ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اب یہ نہیں بچ سکتا، اور پھر ہونا کیا تھا، وہ مر گیا۔ گاؤں والے جنازہ لے کر گئے، قبر کھودی گئی، مگر جیسے ہی جنازہ نیچے اتارا جاتا، قبر کا منہ خود بخود بند ہو جاتا۔ 3-4 بار، ہر بار یہی ہوا۔ مولانا حیران، لوگ پریشان۔ مولوی صاحب نے کہا، کیا یہ بیٹا ماں کا نافرمان تھا؟ بیوی نے کہا، شاید وہی اس کا عذاب ٹال سکتی ہے۔ ماں کو بلاؤ، شاید وہی اس کا عذاب ٹال سکتی ہے۔ لوگ ماں کو تلاش کرنے نکلے۔ وہ گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرتے، در بدر مانگتی، خود کو کوستی۔ جب بتایا گیا کہ بیٹا مر گیا تو ماں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو رو کر کہا، یا اللہ، میں نے دل سے بد دعا نہیں دی تھی، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ اور جیسے ہی اس ماں کے منہ سے معاف کیا کہ الفاظ نکلے تو قبر کا منہ کھل گیا۔ زمین نے جنازہ قبول کر لیا اور آسمان سے بارش کی بوندیں برسنے لگی۔ شاید رب کی طرف سے معافی کی مہر لگ گئی تھی۔ دوستو، صرف جنت کا دروازہ نہیں، ماں وہ رب کا سایہ ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اس کے قدموں میں بیٹھو، اس کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ اس کے لیے دعائیں بن جاؤ، کیونکہ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو
تو تمہاری قبر بھی قبول نہیں تمہیں کرے گی۔ تو جو اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔